زندگی رواں رہتی ہے۔ تم نے کہا تھا ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ ہمارے بالوں میں چاندی اتر جائے، پھر ہم کسی ایک دن اکٹھے بھی مر جائیں گے۔ تم میرے بغیر کیسے مر سکتے ہو؟ میں اور ہمارا آنے والا معصوم بچہ کہاں جائیں؟ ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں جب تم جانے میں پہل کر چکے ہو؟ تم کس طرح مجھے اپنی دھڑکنیں سناتے تھے اور بتاتے تھے یہ میرا نام لے رہی ہیں۔ کیا باقی لوگ بھی ہماری طرح محبت کرتے ہوں گے؟ کیا ان کے جذبات بھی ہماری طرح لافانی ہوتے ہوں گے؟ کیا واقعی وہ بھی ہماری طرح ہی ہیں؟ تم یہ سب بھری دنیا چھوڑ کے آخر کس طرح مجھ سے پہلے چلے گئے؟ میں ایسے جینا نہیں چاہتی، میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ تم جہاں بھی ہو مجھے اپنے پاس کھینچ لو۔ تمہیں معلوم ہے میں تمہارے بارے میں اپنے جذبات نہ لفظوں میں بیان کر سکتی ہوں، نہ ہی تمہارے مرنے کے بعد اب میرے غم میں کوئی حساب رہ گیا ہے۔ میں کہاں جا کر سر ماروں اور اس بچے کو کیسے سمجھاؤں جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، لیکن وہ بھی تمہیں ہر وقت یاد کرتا ہے۔ کچھ بھی کرو، بس تم یہ خط پڑھو اور میرے خواب میں آ کے مجھے اس مشکل سے نکلنے کی راہ دکھاؤ۔ اس امید پر یہ خط میں نے اتنی تفصیل سے لکھا ہے اور اس سے تمہارے کفن میں ڈال رہی ہوں۔ تمہیں جواب دینا ہوگا، غور سے پڑھو اور خواب میں آ کر مجھے جواب دو، مجھ سے بات کرو۔ مجھے بتاؤ جب یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا تو یہ کسے باپ کہے گا؟ کوئی ایک بندہ ہے دنیا میں جو میرے دکھ کا 1% بھی اندازہ کر سکے؟ اس بے تحاشا بڑے اور پھیلے ہوئے نیلے آسمان کے نیچے جو مصیبت مجھ پر ٹوٹی، ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ تم اب کسی اور ہی دنیا میں ہو، تم اتنے دکھی ہو ہی نہیں سکتے جتنی میں ہوں، نہ تمہیں میرے غم کا وہاں کوئی اندازہ ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے جو میں ایویں بیٹھے ہوئے لکھ رہی ہوں، یہ لفظ بھی اس حد تک تکلیف کو بیان نہیں کر سکتے۔ تم ہر قیمت پر اس خط کو دیکھو گے، میرے خواب میں آ کے مجھے اس کا جواب دو گے۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، محسوس کرنا چاہتی ہوں، کسی بھی بہانے بہت سی باتیں کرنی چاہتی ہوں، اتنی کہ ہزاروں کاغذ سیاہ ہو جائیں، لیکن بس میں اب رکتی ہوں۔ تم میرے خواب میں آنا ہوگا، میری بات ماننی ہوگی۔ اس خط کے ساتھ ایک چپل بھی رکھی ہے، وہ میں تمہارے لیے اپنے بالوں سے بنائی تھی، کاش اسے پہننے سے پہلے تم نہ جاتے۔ یہ خط وان کے باپ کے لیے ہیں۔ خط لکھنے والی کون بد نصیب تھی یہ کبھی نہیں معلوم ہوگا۔ جس کو لکھا گیا وہ شخص آج سے 500 برس پہلے کوریا میں رہتا تھا۔ وہ ایک پرانے قبیلے کا باسی تھا۔ اس کی خوبصورت سی داڑھی تھی۔ وہ لمبا اور وسیع انسان تھا۔ اس کا نام ژنگٹی تھا۔ وہ 23 برس کی عمر میں مرا تو رسومات کے مطابق اس کی لاش کو ممی میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہ کیوں مرا یہ وجہ بھی آرکیولوجسٹ معلوم نہیں کر سکے، بس اس کی ممی دریافت ہوئی، ساتھ ہی اس کے سینے پر رکھا ہوا یہ خط ملا، چپلیں ملیں، اور سن 2000 کے بعد یہ لو لیٹر امر ہو گیا۔ یہ خط پرانی کورین زبان میں تھا۔ ماہرین نے اس کی انگریزی میں ترجمہ کیا، دنیا کے سامنے لائے۔ اس خط کو بنیاد بنا کر بہت سے افسانے لکھے گئے، تھیٹر ڈرامے ہوئے، فلمیں بنیں، وہ سب بھی تاریخ کے صفحوں میں محفوظ ہو گیا۔ یہاں فراز کی ایک نظم ہو جائے، پھر بات کرتے ہیں۔ بھلے دنوں کی بات ہے، بھلی سی ایک شکل تھی، نہ یہ کہ حسن تام ہو، نہ دیکھنے میں عام سی، نہ یہ کہ وہ تو چلے تو کہکشاں سے گزر لگے، مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے۔ کوئی بھی رت ہو اس کی چھپ فضا کا رنگ روپ تھی، وہ گرمیوں کی چھاؤں تھی، وہ سردیوں کی دھوپ تھی، نہ مدتوں جدا راہیں چند لائنیں اڑاتے ہیں۔ سنا ہے ایک عمر ہے، معاملات دل کی بھی، وصال لے جاں فضاں تو کیا، فراخ جاں غزل کی بھی، سو ایک روز کیا ہو، وفا پر بحث چھڑ گئی، میں عشق کو امر کہوں، وہ میری ضد سے چڑھ گئی، میں عشق کا اسیر تھا، وہ عشق قفس کا ہے کہ عمر بھر کے ساتھ کو، وہ بدتر از ہوس کا ہے شجر ہجر نہیں کہ ہم ہمیشہ پابہ گل رہے، نہ ڈھو رہے کہ رسیاں کے گلے میں مستقل رہیں، محبتوں کی وسعتیں ہمارے دست و رباں میں ہیں، بس ایک در سے نسبتیں سگاں با وفا میں ہیں۔ میں کوئی پینٹنگ نہیں کہ ایک فریم میں رہوں، وہی جو من کا میت ہو اسی کے پریم میں رہوں، تمہاری سوچ جو بھی ہو میں اس مزاج کی نہیں، مجھے وفا سے بیر ہے یہ بات آج کی نہیں، نہ اس کو مجھ پر مان تھا، نہ مجھ کو اس پہ زوم ہی
جو عہد ہی کوئی نہ ہو تو کیا غم شکستگی، سو اپنا راستہ ہنسی خوشی بدل دیا۔ وہ اپنی راہ پہ چل پڑی، میں اپنی راہ پہ چل دیا، بھلی سی ایک شکل تھی، بھلی سی اس کی دوستی، اب کی یاد رات دن نہیں مگر کبھی کبھی۔ اب سین یہ کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک وہ لڑکی تھی جس نے اپنے محبوب موسٹ لائکلی شوہر کے مرنے پر اس کی لاش کے ساتھ اپنے بال اور اس کی بنی چپلیں نذرانہ کر دیں۔ ایک یہ ہے فراز کہ ہیروئن یہ کہتی ہے کہ میں کوئی تصویر تھوڑی ہوں جو ایک ہی فریم میں جڑ جاؤں اور ساری عمر ایک ہی دیوار پر ٹنگے گزار دوں۔ کورین لڑکی وہ روایتی لڑکی ہے جو رامائن کی سیتا سے لے کر آج تک کی دیسی ہی ستی ساوتری چلی آ رہی ہے۔ فراز والی لڑکی دور جدید کی ہے جو قسمت سے تھوڑا پڑھ لکھ گئی ہے۔ اب یقیناً کورین لڑکی کے ساتھ ہوں گے، میں نہیں ہوں۔ وہ خط لکھنے والی لڑکی مشکل سے 20-22 سال کی تھی۔ اتنی سی زندگی میں اس نے دیکھا ہی کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پیار محبت منجے گا، لیکن 5-6 سال بعد اسے دوبارہ کسی ساتھی ضرور محسوس نہیں ہوئی ہوگی۔ کیا وہ ساری عمر وہی جذبہ اور وہی بچہ پالتی رہی ہوگی؟ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو ستی کی رسم اچھی نہیں جس میں بیویاں شوہر کے ساتھ ہی عمر جل کر مر جاتی تھیں اور پوری زندگی کے روگ سے بچ جاتی تھیں۔ کیا عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بالوں کے جوتے بنا کے مرحوم یا زندہ شوہر سے وفا کا ثبوت دے؟ قصہ یہ ہے کہ ہم عورت کو وفا کی دیوی بنا کے اس کا بت معاشرے کے مندر میں گاڑ چکے ہیں۔ اس کی منگنی ٹوٹ جائے تو وہ قصوروار، اس کی شادی نہ چلے تو وہ بد چلن، اس کا شوہر مر جائے تو وہ منحوس۔ ہر صورت میں سزاوار عورت ہی ٹھہرتی ہے۔ پھر بعد میں اس سے امید کی جاتی ہے کہ باقی ساری زندگی اس کے نام پر گزار دے گی۔ احمد فراز والے کیس میں لڑکی سیاح تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شادی کرنے کا مطلب ایک پلنگ کے پائے سے بن جانا ہے۔ اس نے آزاد رہنے کو ترجیح دی۔ اس نے اگر کبھی شادی بھی کی ہوگی تو اپنی ٹرمز پر کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس نے شادی کے بعد نوکری کی ہو، اپنا کاروبار سیٹ کیا ہو، کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کیا ہو۔ یہ طے ہے کہ وہ بیچاری عشق کو امر بنانے کے چکروں میں ان گنت زچگیوں سے نہیں گزری ہوگی۔ امید کی جانی چاہیے اس کی زندگی کا انجام بخیر ہوا ہوگا۔ اس کمپیریزن کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ بھائی یہ پیار محبت کبھی آخری نہیں ہو سکتا ہے۔ بندہ و بشر ہے، ایک بار کچھ غلط ہو گیا تو اسے جان چھڑا لیجئے۔ آگے دیکھیے، دنیا بہت وسیع ہے، چمکتے سورج کی دھوپ سب کے لیے ہے۔ جس محبوب کے لیے پلکیں، سر کے بال اور اپنا آپ بچھانا پڑے، اس سے بہتر کوئی آپشن دیکھ لیا جائے۔ زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، زندگی رواں دواں رہتی ہے۔